الصلاۃ والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین گرامی، آج کی یہ عظیم الشان تقریب قرآن کریم کے بعد جس عظیم کتاب کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ترین کتاب ہے، جسے امیر المؤمنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف کیا، اس کی مناسبت سے انعقاد کی گئی ہے۔ وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کے چند واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الجوفی تھا۔ آپ کو الجوفی بخارا کے گورنر یمان الجوفی کی نسبت سے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جد امجد مغیرہ جو تھے وہ یمان الجوفی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ اسی وجہ سے امام بخاری کو بخارا کی نسبت سے بخاری اور یمان الجوفی کی نسبت سے الجوفی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد امام اسماعیل رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے، اور انہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور یہ بھی اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا کہ انہوں نے امام عبداللہ بن مبارک اور حماد بن سلمہ کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ وہ بڑے پرہیزگار اور مالدار انسان تھے۔ احمد بن حفص، جنہیں ابو حفص الکبیر بھی کہا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کی زندگی کے آخری لمحات تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہ فرمانے لگے، لا اعلم فی مالی درہما من حرام و درہما من شبہہ۔ اے ابو حفص، میرے مال کے اندر ایک بھی درہم ایسا نہیں ہے جو میں نے حرام طریقے سے حاصل کیا ہو، بلکہ کوئی بھی ایسا درہم نہیں ہے جس کے اوپر مجھے شک ہو کہ یہ میرے پاس حرام کی کمائی سے آیا ہے۔ والدین کے لیے اس قول کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار نہیں، دین کو حاصل نہیں کرتی، دین کی طرف راغب نہیں ہوتی، لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ ہم جو مال، جو رزق، جو کاروبار ان کی پرورش کے لیے کرتے ہیں، کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اتنے بڑے عالم تھے کہ یہی ابو حفص الکبیر جو احناف کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، انہیں ایک خواب آئی۔ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ کے پاس ایک خاتون بیٹھ کے رو رہی ہے، نبی مکرم نے ایک قمیص پہنی ہوئی ہے، اور آپ اس خاتون کو منع کرتے ہیں کہ نہ رو، خاموش ہو جاؤ۔ ابو حفص کہتے ہیں میں نے بہت سے علماء سے اس کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی مجھے صحیح تعبیر نہ بتلا سکا۔ میں جب امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کے پاس حاضر ہوا، ان سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان السنت قائمۃ بعد، کہ اللہ کے نبی کا دین جو کائنات کے رب نے آپ پہ نازل کیا تھا وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے، اور لوگ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضرات، امام بخاری رحمہ اللہ کے والد جہاں اتنے بڑے عالم، متقی، زہد، تقوی اور پرہیزگار انسان تھے، وہیں پر امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ بھی بڑی نیک خاتون تھیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہے، جانتے ہیں کہ بچپن کے اندر امام بخاری کی نظر چلی گئی تھی، یہ نبینا ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ راتوں کو اٹھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، اللہ سے گر گڑاتی تھیں کہ میرے بیٹے کی نظر کو واپس لوٹا دو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ کے خواب میں آئے اور یہ بشارت دی کہ بخاری کی والدہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی نظر کو لوٹا دیا ہے۔ صبح ہوئی، جب امام بخاری بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا تھا، اور آپ اتنے محنتی تھے کہ امام ابو حاتم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے علم حدیث کس عمر میں سیکھنا شروع کر دیا تھا؟ یہ ہمارے لیے درس ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم اپنی اولادوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں، کون سی تعلیم ان کو دلواتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی 10 برس کا نہیں ہوا تھا کہ میں نے علم حدیث کو سیکھنا شروع کر دیا تھا، اور اتنی چھوٹی عمر میں آپ اپنے استاد امام داخلی رحمہ اللہ کے پاس درس لینے جاتے تھے، سیکھنے جاتے تھے، اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان بلکہ والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں، ابھی کون سے کام کرنے کے دن ہیں، کون سے پڑھنے کے دن ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس عمر میں امام داخلی کی مجلس میں حاضر ہوئے، امام داخلی نے حدیث بیان کی عن سفیان عن ابو زبیر، تو امام بخاری بول اٹھے کہ استاد محترم ٹھہر جائیے، سفیان بن عیینہ کا سماع ابو زبیر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ سفیان بن عیینہ نے اگر حدیث راوی کی ہے، بیان کی ہے، سماع ثابت ہے، تو زبیر بن عدی سے ثابت ہے۔ امام داخلی رک جاتے ہیں، کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے، بچہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی استاد محترم آپ اپنا حدیث کا جو نسخہ ہے اس کو دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے تاکہ یہ کمی دور ہو جائے۔ تو جب ان کے استاد اپنے گھر کے نسخہ لے کے آئے تو اس کے اوپر اسی طرح حدیث لکھی ہوئی تھی کہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ سے زبیر بن عدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ 10 برس عمر تھی، اور ہماری یہ 10 برس کی عمر موبائل پہ گیمز کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، نہ ہم کچھ کرتے ہیں اور نہ ہمارے مربی ہمیں کچھ کرنے دیتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف 16 برس کے تھے جب آپ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر چاندنی راتوں میں اپنی کتاب
قضایا صحابہ و تابعین لکھی تھی، تحریر کی تھی، اور آپ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب التاریخ الکبیر لکھ ڈالی تھی، جس کے بارے میں امام فارابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابھی امام بخاری کی داڑھی نہیں پھوٹی تھی، نہیں نکلی تھی، جب میں نے اس کتاب کو نقل بھی کر لیا تھا۔ یہ تقاریب، یہ مجالس صرف سننے سنانے کے لیے قائم نہیں کی جاتی، بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے۔ خواتین بھی اوپر تشریف فرما ہیں، ان کے لیے عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ امام بخاری کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے والد بچپن میں فوت ہوئے، ان کی مربیہ، ان کی معلمہ ان کی والدہ تھیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ماں بھی فوت ہو گئی، باپ بھی فوت ہو گیا، ان کی تربیت ان کی بڑی بہن نے کی تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے والد فوت ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی تھی۔ اور آپ کے آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری جماعت کے امیر، قائد اہل حدیث، مسلک اہل حدیث کے ترجمان، قائد پروفیسر علامہ ساجد میر حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ میں مسجد نبوی سے نکلا۔ مسجد قباء میں ہم پہنچے، نوافل ادا کیے، باہر نکلے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جماعت کے امیر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، کوئی آپ کی ایسی خواہش، ایسی تمنا، ڈیزائر کوئی ہے جو آپ کی آج تک پوری نہیں ہوئی؟ میں یہ سمجھتا تھا کہ دین و دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، ان کی خواہشات، تمنائیں پوری ہو چکی ہوں گی۔ تو امیر محترم فرمانے لگے کہ میں نے قرآن کریم اپنی اماں کے، ان کے الفاظ میں، اپنی اماں کی خواہش پہ حفظ کیا ہے، اور میرا یہ دل کرتا ہے کہ میری اماں میرے سامنے آئیں تو میں انہیں بتاؤں کہ میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کی خواہش پہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور اوپر سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری اماں میرے سامنے آئے تو میں اپنی اماں کو بتاؤں کہ میں نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے۔ تو امیر محترم فرمانے لگے کہ میں چھوٹا تھا، 6 ماہ کا تھا جب میری اماں کا انتقال ہوا۔ میری بڑی بہن نے، میری آپا نے مجھے پالا، میری پرورش کی، تو وہ کہا کرتی تھی کہ ہماری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ ساجد میر قرآن کو حفظ کر لے۔ فرمانے لگے دنیاوی تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد میں نے قرآن کریم کو صرف اس لیے حفظ کیا کہ یہ میری ماں کی خواہش تھی۔ میرے عزیزو دوستو، وقت کم ہے، ورنہ بہت سی باتیں کہنے والی، کرنے والی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین سیکھنے، سکھانے، اس پہ عمل کرنے، اس کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں برادر مکرم عمر فاروق گجر صاحب، ان کے رفقاء، ان کے اخوان ابو بکر پٹوی صاحب، شادین صاحب، اور ان کے احباب کا، عمر فاروق ارشد صاحب کا، کہ جنہوں نے آج آپ کی زیارت کرنے کا وسیلہ بنے، سلسلہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔